بھارت میں انسانی حقوق کے حوالے سے کانگریشنل ریسرچ سروسز کی چشمشاہ رپورٹ۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تاریخ بہت طویل ہے۔ یہاں اقلیتیں بالخصوص مسلمان بھارتی حکومت کے مظالم کا شکار ہیں۔ بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جاری کی جاتی ہے تو بھارت اس میں سر فہرست ہوتا ہے۔ کانگریشنل ریسرچ سروسز کی بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے کانگریشنل ریسرچ سروسز کی بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے اپریل 2024 کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بھارت انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا ہے، جن میں سے اکثر سنگین نوعیت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ کانگریشنل ریسرچ سروسز کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں جو اہلکار ملوث پائے گئے ہیں، بھارتی حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 2019 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک مودی کی جانب سے ہر سال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ گزشتہ سال سویڈن میں قائم ورائنٹرز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ نے بھارت کو گزشتہ 10 سالوں میں بدترین عاملیت پسندوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس سے قبل 2021 میں امریکی فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتہا پسند مودی اور ان کی جماعت بھارت کو بدترین عاملیت کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں بسنے والے افراد کے خلاف اپنی ایجنسیوں کے ذریعے حملے بھی کروانا ہے۔ رپورٹ بھارت میں تقریباً 80% ہندو، 14% مسلمان، 2% سکھ اور صرف 2% عیسائی آباد ہیں۔ اقلیتوں کی اتنی کم تعداد بھی ہندو دوا کے پرچاریوں کو قبول نہیں جو آئے روز ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ رپورٹ کانگریشنل ریسرچ سروسز کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں ہراساں کیا جانا، دھمکیاں دینا اور قتل کر دینا شامل ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے گائے کو ذبح کرنے یا اس کی تجارت کرنے کے حوالے سے مسلمانوں پر تشدد، حملے اور ان کو قتل کر دینا بھی شامل ہے۔ رپورٹ مسلمانوں کے بعد بھارتی انتہا پسندوں کے ظالم ظلم و ستم کا دوسرا بڑا شکار مسیحی برادری ہے، جس پر ہر ہفتے اوسط 11 پر تشدد حملے کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن نے 2022 میں کہا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملوں میں کچھ بھارتی اہلکار نہ صرف شامل ہیں بلکہ حملہ آوروں کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں۔ اینتھونی بلنکن کا یہ بیان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے حملوں کو حکومتی پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے 2020 میں یہ سفارش بھی کی کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ بھارت کو مذہبی ایکٹ کے حوالے سے ایک تشویشناک ملک کے طور پر نامزد کرے۔ گزشتہ سال پریس فریڈم کی رپورٹ میں بھی بھارت میں آزادی اظہار رائے، میڈیا پر سنگین پابندیوں، صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں اور ان پر بلا جواز مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پریس فریڈم رپورٹ 2023 کے مطابق بھارت میں انٹرنیٹ تک رسائی کی سنگین پابندیاں، آن لائن مواد کی سینسرشپ اور ڈیجیٹل میڈیا صارفین پر بھارتی حکومت کا دباؤ آزادی اظہار رائے کو سلب کرتا ہے۔ سال 2022 میں 84 بار انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کرنے کے لیے مسلسل 5ویں سال بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے کم ترین معیار پر بھی پوری نہیں اترتی۔ انسداد اسمگلنگ کوششیں مسائل کے مقابلے میں ناکافی ہیں اور اسمگلروں کی بریت کی شرح 84% ہے۔ رپورٹ 2019 میں انتہا پسند مودی سرکار نے کشمیر کی آئینی حیثیت کو بدل دیا، جو کہ اقلیتوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ رپورٹ
ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق خصوصی اختیارات ایکٹ کے تحت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے سیکیورٹی فورسز کو بغیر کسی الزام کے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے سیکیورٹی فورسز کو بغیر کسی الزام کے بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لینے کی اجازت دی گئی۔ بھارت میں خواتین کو ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں جنسی تشدد عام ہے۔ رپورٹ: بھارت میں جبری شادی، خواتین کو قتل، جبری گمشدگیاں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات معمول کا حصہ ہیں۔ رپورٹ: بھارت کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں کوکی اور میتی قبائل کے درمیان تنازع کے نتیجے میں انسانی حقوق کی نمایاں خلاف ورزیاں ہوئیں۔ رپورٹ: یہ رپورٹ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر ہے اور آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔